اطہر علماء کرام و محبان اعظام و بزرگ بڑے نوجوان اور چھوٹے بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير الرفيق، والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سہارا لیتے ہوئے کلام الامام امام الکلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان کی نعت پاک سے محبی پنجتن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ بریلی کی سرزمین سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین وہ ہون کر نکیر جو قبر میں آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، ہے نا بہت، اور کرامن کاتبین، اللہ نے قرآن پاک میں جگہ فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین جو تم کرتے ہو سب جانتے ہیں، جاننے کا معنی لکھتے ہیں، داہنے ہاتھ داہنے جانب کیا نیکی، بائیں جانب کیا برائی گناہ۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا تجھ پہ ہو کے یہ عزت ملی ہے۔ اور یا رسول اللہ اگر یہی بھی یہ بھی کہہ لیا جائے کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا تجھ پہ ہو کے یہ جنت ملی ہے، فدا تجھ پہ ہو کے یہ جنت ملی ہے۔ اور ابھی ہمارے شرف الدین بھائی جو کلام اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے، واقعی میں اسی میں سے ایک نہیں دو شعر بس، یہی سمجھو میری تقریر ہے۔ یا رسول اللہ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اور ایک شعر اور، یا رسول اللہ گرتے ہوں کو مزدہ، گرتے ہوں کو مزدہ سجدہ میں گرے مولا، گرتے ہوں کو مزدہ سجدہ میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے۔ ایک انسان کے لیے، ایک مومن کامل کے لیے، ایک عاشق رسول کے لیے، ایک سچے عاشق کے لیے، ایک دیوانے نبی کے لیے، ایک نبی کے چاہنے والے کے لیے اس سے بڑھ کر کے اور کیا عزت مل سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کے اور کیا ملے؟ یعنی ہماری جو تمنائیں ہیں، ہماری اور آپ کی جو آرزویں ہیں، ایک مومن کی آرزو یہ ہے کہ یہاں تک کہ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ تو یہاں تک کہ عزت کے ساتھ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو یہاں تک کہ ایمان کی خاتمہ بالخیر نصیب فرما، اور اے اللہ مجھے اپنے صدقے میں اور اپنے محبوب کے صدقے میں جہاں تک کہ جہاں تو چاہے جنت میں جگہ عنایت فرما دے۔ ایک مومن کے لیے یہی کامیابی ہے کہ اگر اس نے دنیا کی زندگی اچھے سے جی لی اور عشق رسول میں گزار لی اور اپنے دل میں نبی کی محبت
محبت کو بسا کے رکھا اور اسی طرح وہ دنیا سے چلا گیا تو گویا کہ اس کے لیے ایک شان ہے. آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا چلوں. دیکھیے آج دنیا میں ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کے نکلتا ہے, یہاں تک کہ قرب سے, یہاں تک کہ غیب سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اللہ بسا دیتا ہے اور لوگ اس کا احترام کرنے لگتے ہیں, لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں کہ یہ بندہ نمازی ہے. اگر قرآن کوئی پڑھتا ہے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اگر کوئی کار خیر کرتا ہے فی سبیل اللہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جو کر رہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کر رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہا ہے. اسی طرح ایک مومن یا ایک سچا عاشق جو دیوانہ نبی ہوتا ہے, جو عاشق رسول ہوتا ہے, جو نبی کا عاشق ہوتا ہے, جب وہ دنیا میں رہتا ہے نبی کے عشق کو اپنے دل میں بسا کے رکھتا ہے. دنیا کے لوگ جو پہچانتے ہیں تو کوئی عاشق نبی کے نام سے جانتا ہے اور کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تو نبی کی محبت میں جہاں تک کہ دیوانہ ہو کر گزر رہا ہے. ارے ہم بھی اس سے محبت کر لیں, ہو سکتا ہے اس کے سلسلے میں ہماری بھی ہمیں بھی نجات مل جائے, ہمیں بھی کامیابی مل جائے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر بندہ دنیا میں رہ کر کے محبت رسول میں زندگی گزار رہا ہوتا, دنیا اس کی عزت کرتی ہے, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, تو اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ دنیا میں رہ کر کے نبی کی محبت کو اپنے دل میں بسا لو, دنیا کے لوگ ان سے محبت کرنے لگیں گے اور یہاں تک کہ احترام کرنے لگیں گے. اور حقیقت یہ بھی ہے کہ جب دنیا میں جب تک رہو گے دنیا کے لوگ بھی محبت کریں گے. جب تم اس دنیا سے یہاں تک کہ کوچ کر کے جاؤ گے تمہارے جسم سے روح نکل جائے گا. جب تمہیں دفن کر دیا جائے گا تو جب تک تم دنیا میں تھے دنیا والے تمہارا احترام کرتے تھے, دنیا والے تمہاری عزت کرتے تھے, لیکن جب تمہیں قبر میں دفن کر دیا گیا یہاں تک کہ جنازہ ہو گئی, لوگ گھر آ گئے, چاہے وہ باپ ہو, چاہے وہ بھائی ہو, چاہے وہ ماں ہو, چاہے وہ بہن ہو, چاہے وہ عائشہ ہو, چاہے وہ اقربا ہو, چاہے عزیز و اقارب ہو, سب کے سب نے ساتھ چھوڑ دیا. لیکن ایک ایسی چیز ہے جو ساتھ نہیں چھوڑتی ہے, وہ کیا ہے؟ نبی کی محبت ہے. اور جب بندہ دنیا میں تھا نبی سے محبت کرتا تھا, دنیا والے عزت کرتے تھے. آج قبر میں گیا منظر نکیل میں دیکھا تو یہاں تک کہ وہ بھی احترام کرنے لگے. اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس نقطے پہ پڑی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ نکیرین کرتے ہیں تازین میری, نکیرین کرتے ہیں تازین میری, فدا تجھ پہ ہو گئی یہ عزت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت عمدہ, سبحان اللہ. یہ عزت ملی ہے, یہ ہے کلام اعلیٰ حضرت. اس سے یہ پتا چلا کہ جب تک ہم دنیا میں رہے وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہے نا. مقصد زندگی یہی ہے. اور جو اپنی اولاد ہے ہم اسے اچھی تربیت دیں. اگر مرحومہ کے اصالے ثواب کے لیے محفل رکھی گئی, اس میں سمجھانے کی کوئی بات نہیں لیکن تھوڑی سی میں ذہن دیتا ہوں, تو الحمدللہ یہ کوئی تعریف کی بات نہیں, یہ حقیقت ہے. مرحومہ کے گھر والے چاہے اولاد ہو یا بھائی ہو یا جو بھی ہے, انہوں نے یہ اس محفل کو منعقد کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جو بھی ہم نے خرچ کرے یا جو بھی کرے اس کا ثواب میری ماں کی روح کو پہنچے, یا کسی کی بہن ہے تو ان کی بہن کو پہنچے, کسی کی خالہ ہے ان کی خالہ کو پہنچے. یعنی ایسا اقربا سب کچھ تھوڑے تھوڑے کیا, اور یہ کرنا یہ چیز صحیح ہے. حدیث پاک میں اس چیز کا ذکر ہے. ان عائشہ قالت قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ ان امي افترضت نفسها ولم تمسي واظنها لو تكلمت تصدقت عنها افلها اجر قال نعم ان تصدقت عنها. تڑپ کے بولے سبحان اللہ. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بیان کرتی ہیں, ایک شخص نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ
میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور مجھے یہ بھی گمان ہے اگر انہیں تھوڑا سا موقع ملتا تو وہ ضرور کار خیر کرتی، صدقات و خیرات کرتی، نیک کام کرتی. تو اے میرے آقا، اگر میں اپنی ماں کی روح کے لیے احسان ثواب کے لیے اگر میں صدقات کر دوں یا کار خیر کر دوں یا کوئی احسان ثواب کر دوں یا علماء کو کھانا کھلا دوں یا مسجد میں کچھ میں دے دوں اپنی ماں کے نام پہ یا مدرسے میں کچھ دے دوں اپنی ماں کے نام پہ، تو اے میرے آقا کیا اس کا ثواب میری ماں کی روح کو پہنچے گا؟ تو اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں پہنچے گا. اس سے یہ پتا چلا کہ جو ہم مومن کے حق میں چاہے وہ بیجوا ہو، چاہے وہ چالیسواں ہو، چاہے وہ سالینہ ہو، جو بھی کرتے ہیں کار خیر کرتے ہیں تو یہاں تک کہ اس کا ثواب اس کے ماں کے یا اس مرحومین کے یا اس مرحومہ کے یہاں تک کہ اس کے حق میں پہنچتا ہے. اب بات یہاں آ گئی ہے انسان کو یا ہمیں اور آپ کو اپنے اولاد کو اچھی تربیت دینے کی. تو اب یہاں ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، شاید میری بات غلط جائے. آج ہمیں نماز سے دوری ہے، آج ہم جب خود نماز نہیں پڑھتے ہمارے بچے نماز کہاں پڑھیں گے؟ آج ہم خود قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہمارے بچے قرآن کی تلاوت کہاں کریں گے؟ اب یہی سے یہ بھی بتاتا چلو کہ اگر کوئی دنیا میں تھا، چاہے وہ کسی کا، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، لیکن وہ باپ کی جب وہ دنیا میں تھا اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی تھی اور اچھے سے تعلیم دی تھی، قرآن کی تلاوت کو سکھایا تھا، یہاں تک کہ حدیث پاک کو پڑھنے کو سکھایا تھا. اب یہاں تک کہ وہی باپ جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ قبرستان میں قبر میں جا کر کے جب وہ لیٹ جاتا ہے یعنی اس کی انتقال ہو جاتی ہے، اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے. اب ذرا غور و خوض کر لو کہ وہ بیٹا جس کو قرآن پڑھنا سکھایا تھا، جس کو حدیث پاک پڑھنا سکھایا تھا، جس کے ذہن میں یا جس کے مائنڈ میں جہاں تک کہ قرآن و حدیث کی باتیں تھی، اب وہی اس کا بیٹا جب جیسے ہی مسجد میں پہنچتا ہے اور ابھی اپنے ماں کے لیے دعا نہیں کیا یا اپنے مرحوم باپ کے لیے دعا نہیں کیا یا اپنے مرحوم عیسیٰ اقربا کے لیے دعا نہیں کیا، ابھی وہ بیٹا جا کر کے مسجد میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد جہاں تک کہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جہاں تک کہ نماز کے لیے جیسے ہی وہ نیت باندھتا ہے ادھر وہ پروردگار عالم کی جہاں تک کہ بندگی کر رہا ہوتا ہے، عبادت اور ریاضت کر رہا ہوتا ہے، ادھر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز کے صدقے میں ابھی دعا نہیں مانگا ہے، جہاں تک کہ اس نماز کے صدقے میں اس کی ماں کی روح پہ جہاں تک کہ اسے ثواب ملتا رہتا ہے، تعزیت میں تخفیف ہوتی رہتی ہے، نیکیاں پہنچتی رہتی ہے. لیکن وہی بیٹا جب نماز مکمل کر لیتا ہے اور نماز مکمل کرنے کے بعد جب وہ خاص کر کے اپنی ماں کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے یا اپنے باپ کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے یا مرحومین کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کی دعا کے ذریعے سے اس کے ماں باپ کے عذاب میں یا مرحومین کے عذاب میں تخفیف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج لوگ نماز نہیں پڑھتے. جب ایک وہ ٹائم آتا ہے پتا ہے مرنے کا، کلا اذا بلغت التراقی، جب سانس اٹک جاتا ہے، جب سانس نہ نیچے جائے نہ اوپر جائے، بیچ میں اٹکے. ہوتا نہیں ہوتا ہے نا بھائی، ایک دم وہی جاگنے کا وقت ہوتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، قرآن سورہ قیامت دیکھیں، کلا اذا بلغت التراقی، جب سانس نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، بیچ میں اٹک جاتا ہے. کلا اذا بلغت التراقی قیل من راق، پھر گھر والے دیکھنے والے ہوتے ہیں نا، بہت لوگ، ماں بھی موجود ہے اگر باپ بیٹی کی وہ اس وقت حالت خراب ہے، یا باپ ہے تو یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی سامنے ہے نا، ہر انسان کے رشتے دار. پھر کیا کہتے ہیں؟ قیل من راق، بلاؤ جھاڑ پھوڑ کرنے والے کو بلا لو
किसी को दुआ करने के लिए ताकि मेरे बाप की तबीयत सही हो जाए, अभी और इसे कुछ मौका मिल जाए। अगर भाई की तबीयत अलील है तो, या बेटे की तबीयत अलील है, बाप बुलाता है, माँ बुलाती है, बहनें बुलाती हैं, लाओ सूरह यासीन पढ़ दो, कुरान की तिलावत कर दो। कल्ला इदा बलगत तराकिया क़ीला मर्राक, जब सांस अटक जाए ऊपर से नीचे कहीं जाने वाली नहीं, यहाँ तक कि जागने का वक्त है, घर वाले भी परेशान हैं और ये सोच रहे हैं, आखिर ये कह रहे हैं बुला लाओ हजरत को, आलिम साहब को, जरा उनसे दुआ करवा दो, उनसे झाड़ फूंक करवा दो, यहाँ तक कि मेरे बाप की जिंदगी थोड़ी और बढ़ जाए, यहाँ तक कि मुझे जिस मर्ज में मुब्तला है यहाँ तक कि वो सही हो जाए। क़ीला मर्राक व ज़न्ना अन्नहुल फ़िराक, सामने वाला जिसके साथ ये हो रहा है यानी मौत आने वाली है, जागने का वक्त है, व ज़न्ना अन्नहुल फ़िराक, और वो अब गुमान करता है जाना है, टाइम पूरा हो चुका है। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक वल्तफ़्फ़ति साक़ बिस्साक़, और दाएं पिंडली, मौत कहाँ से निकलती है? शुरू होती पिंडली से, है ना, पैर की पिंडली से, दाएं पिंडली बाएं पिंडली से सिमट जाती है, चिपक जाती है, होता नहीं। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक वल्तफ़्फ़ति साक़ बिस्साक़, और वो पिंडली दाहिनी पिंडली बाएं पिंडली से चिमट जाती है। इला रब्बिका यौमइदिन मसाक़, ऐ इंसान तू दुनिया में था, दुनिया के कहे कहे ले रहा था, दुनिया के मजे उड़ा रहा था, दुनिया की ऐशो इशरत, और तो इस ख्वाब में मुब्तला था यही हमारी जिंदगी है, यही हकीकत की जिंदगी है, मुझे यहीं पे रहना है, यहीं के ऐशो इशरत है। इला रब्बिका यौमइदिन मसाक़, चलो उस रब की बारगाह में जहाँ से आए थे। इला रब्बिका यौमइदिन मसाक़ फला सद्दक़ा वला सल्ला, और तो इंसान ऐसा है कि जब दुनिया में था तो सच को भी नहीं मानता था, फला सद्दक़ा वला सल्ला, और ना ही नमाज पढ़ता, मतलब ये कि झुठलाता भी था। एग्जाम्पल के तौर पर कोई अगर नेक बात कह दी जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं उनसे मतलब फलाप करने में लगे रहते हैं, या कोई अच्छी चीज शरीयत की मर्जी में उसे फलाप करने में, फला सद्दक़ा वला सल्ला, तो झुठलाता भी था, मानता भी नहीं था, और यहाँ तक कि नमाज भी नहीं पढ़ता था। फला सद्दक़ा वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, और तो वो इंसान है कि जो क़यामत के दिन को भी झुठला रहा था, और तेरे पास जो अच्छी बातें आती उसे भी झुठला रहा था। और सुन ले, जब तुझसे कहा जाता कि इंसान, बोला नहीं भाई चलो नमाज पढ़ लो, ऐ इंसान उम्मा दावा इला रब्बी तमत्ता, जब तुझसे कहा जाता चलो नमाज पढ़ लो, मस्जिद की तरह चलो, मौज़िन साहब ने कहा हैया अला सलाह, आओ नमाज के लिए, इमाम साहब दावत दे रहे हैं बाबू आओ नमाज पढ़ लो, नमाज ही में कामयाबी है। तो यहाँ तक कि इंसान तू जब दुनिया में था ना, तू ही आज जो तेरे सांस अटक रही है ना ऊपर ना नीचे, जब तुझसे कहा जाता नमाज पढ़ ले सुम्मा दावा इला आलिया तवक्का, तो फिर वो करते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। सुम्मा दावा इला आलिया तवक्का औला लका फाउला, अब तेरी आखिरी वक्त आ गई है, अब वो वक्त आ गई है तेरी मतलब जाने का, जिससे रूह निकलने लगी। सुम्मा औला लका फाउला, फिर तुझे जाना ही जाना है, अब आ लगी। सुम्मा औला लका फाउला, और इंसान क्या तू सोचता था अलम यकून नुतफतुन मिन मनी युमना, क्या तुझको एक मनी के जरिए से नहीं पैदा किया? अल्लाह फरमाता, तो अल्लाह जब इस पे कादिर है, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, तो यहाँ तक कि जब अल्लाह इस चीज पे कादिर है कि इंसान को कुछ भी नहीं था, तुझे अशरफुल मखलूकात बना करके भेजा परवरदिगार आलम ने, अल्लाह खुद फरमा रहा है, तो क्या तुझे मरने के बाद जिंदा करने पे कादिर नहीं सकता? हो सकता, और क़यामत में होंगे ना ये चीज बरहक। अब इससे पता चला हम और आप दुनिया में आए और एक दूसरी जगह नमाज के ताल्लुक से, अच्छा फजाला तो वही वो परवरदिगार आलम जो फरमा रहे कि इंसान मैं ही हूँ कि तू कुछ भी नहीं था, तुझे अशरफुल मखलूकात, यहाँ तक कि एक जगह यूँ आया वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुद्ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व ग़ैरि मुख़ल्लक़ा, 17वां पारा 21वां 22वां,
اس چیز کا ذکر ہے کہ انسان کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے نا. واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا. ثم من نطفۃ فی النطفہ فی العلقہ. تو جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یا بچے کی شکل میں جب ہوتا ہے نا حملہ ہوتی ہے کوئی بھی عورت تو 9 مہینے ہے نا، 9 مہینے سے آگے بھی جاتا تو اسی میں 3 مہینے کچھ 3 مہینے کچھ 2 مہینے کچھ ہوتے کرتے وہ بچہ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا. ثم من نطفۃ فی النطفہ ثم من مضغۃ فی المضغہ ثم من مضغۃ فی العلقہ، پھر نطفہ، پھر جا کر کے وہ شکل حیات تیار ہو جاتی ہے پیٹ ہی میں، اور اس کو کھانا بھی ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے قرآن کا تفسیر میں اس چیز کا ذکر ہے. پھر آتے کرتے ایک ٹائم ایسا بھی آتا کہ پیٹ ہی میں وہ انسانی شکل باقاعدہ تیار ہو جاتی ہے اور اسی میں روح بھی پھونک دی جاتی ہے. ہوتی ہے نا. تو اے انسان کو بتا تو پہلے کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا. اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات انسان بنا کر کے پیدا فرمایا. تو جو اللہ تجھے اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا بھی فرمایا اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، تو اللہ نے تو جوڑے بھی ایک کے جوڑے بھی بنائے، یعنی ایک مرد تو ایک عورت. تو جو اللہ اس پہ قادر ہو تو کیا وہ قیامت کے دن مردے کو زندہ نہیں کر سکتا؟ ضرور، سبحان اللہ، زندہ ہوگا. اور اسی کے ذکر تھوڑا اور وہ آیت کریمہ دیکھیے، اذا زلزلت الارض زلزالها یا یوم فی جنات یتساءلون. کچھ لوگ جنت میں ہوں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ جنتی لوگ کہیں گے کس سے؟ مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے آگ میں ڈالا، تمہیں کس چیز نے جہنم میں. تھوڑا سمجھا رہا ہوں پھر آگے ابھی میں اسٹارٹ کرتا ہوں ذہن میں تاکہ بات آ جائے. ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، کس کیسے ہے؟ تو وہ کیا عرض کرتے ہیں؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم جب دنیا میں تھے تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المساکین، اور ہم مساکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بے پرواہ لوگوں کے ذریعے جو فالتو بکواس نانسنس کرتے رہتے انہیں کے ساتھ ہم ٹائم پاس کرتے تھے. تو جب ہم دنیا میں تھے تو یہی کام کرتے تھے. آج یہی وجہ ہے کہ مجھے جنت میں جگہ نہیں ملی بلکہ مجھے جہنم میں جگہ ملی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس سے پتہ یہ چلا ساتھ میں محبت رسول کے ساتھ ساتھ بندے کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی بھی کرے. بندے کو چاہیے کہ وہ نبی کی محبت کو بسانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت کو بسانے کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی عبادت اور ریاضت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو یہاں تک کہ وہ یہ بھی کر لے. جب تم یہ سب کر لو گے اور اگر اس وقت قیامت کے دن ضرورت اگر پڑی تو ضرورت کیا یہ برحق ہے کہ کہیں وہ آقا ہے جس کی شان ہے، جس کی شایان شان پہ یہ ہے کہ میرے نبی وہ ہے جسے چاہے جنت عطا فرما دے اور جسے چاہے. اس سے یہ بھی پتا چلا اس سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی پتا یہ چلا کہ نبی ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس ذات میں سب کچھ ہے اور یہی وہ نبی ہے جو قیامت کے دن اپنی امتیوں کی شفاعت بھی فرمائیں گے. لیکن شرط ہے ایک امتی دنیا میں چل رہے تو وہ امتی بن کر کے رہے. جو عبادت کا طریقہ ہے وہ عبادت کرے، جو ریاضت کا طریقہ ہے وہ ریاضت کرے، جو قرآن کی تلاوت کا طریقہ ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے، جو حدیث امام پڑھنے کا طریقہ ہے وہ اسے کرتا رہے، نیک کام کرتا رہے. تو یہاں تک کہ یہی وہ آقا ہے کہ جن کی شان یہ ہے کہ سب نے سارے محشر میں للکار دیا ہم کو، ارے بے قصور تھے آقا، اب تیری دعائی ہے. اب ذرا طرف کے بولے سبحان اللہ. اب حدیث مصطفیٰ سماعت کر لو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فقال اذا كان يوم القيامة ما جنى بعضهم على بعض فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له اشفع ذريتك فيقول لست ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست ولكن عليكم بني سيد عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست ولكن عليكم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها انا لها. ذرا طرف کے بولے سبحان اللہ. یہ اس طور پر بات ہو رہی ہے کہ قیامت کا
منظر ہے, نفسی نفسی کا عالم ہے, امتی حیران و پریشان ہے, ساری کی ساری مخلوق ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کریں گے, اے آدم علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں, جہاں تک کہ آپ ہماری شفاعت فرمائے. آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں, ارے تم سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ, وہ تمہاری شفاعت فرما دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ساری مخلوقیں حاضر ہو کر کے شفاعت کا دعا کریں گی, حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دیں گے کہ اے لوگوں میں اس کے لیے نہیں ہوں, ارے تو سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ, وہ تمہاری شفاعت فرما دیں گے. اب حضرت تمام کے تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور شفاعت کے لیے عرض کریں گے کہ آج کا دن بڑا مشکل کا دن ہے, آج کا دن بڑا سخت دن ہے, آپ ہماری شفاعت فرمائیں, آپ اللہ کے نبیوں میں سے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دے دیں گے میں اس کے لیے نہیں ہوں, ارے تم سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ, وہ تمہاری شفاعت فرما دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ساری مخلوقیں پہنچیں گے تو وہ بھی عرض کریں گے کہ میں اس کے لیے نہیں, فرمائیں گے ارے جاؤ تم سب کے سب حضرت محمد مصطفیٰ سبحان اللہ, جاؤ تم سب کے سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ, وہ تمہاری شفاعت فرما دیں گے. اب یہی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر دے دوں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سر کی کھائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سر کی کھائے کیوں, ارے تم کو جو تھے خدا ان کی گلی سے جائے کیوں. اللہ میدان محشر قائم ہے, نفسی نفسی کا عالم ہے, امتی حیران و پریشان ہے. آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا, ابراہیم علیہ السلام نے جواب دے دیا, موسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا, عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا, تمام نبیوں نے جواب دے دیا. لیکن جب باری آئی ہے آمنہ کے لال کی, جب باری آئی ہے احمد مختار کی, جب باری آئی ہے امام الانبیاء کی, جب باری آئی ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ کی زبان انا لہا کی صدا ہے. نبی فرما رہے ہیں اے غلاموں, اے میرے امتیوں آؤ آؤ, میں تمہاری شفاعت کے لیے بھیجا گیا ہوں. اے میرے امتیوں آؤ, میں تمہاری شفاعت کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں یہ شفاعت فرمانے والا ہوں, میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی. جب اس نقطے پر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی, بریلی کی سرزمین سے امام محمد رضا خان نے یہ فرما دیا کہ یا رسول اللہ, سب نے سبے محشر میں للکار دیا ہم کو, سب نے سبے محشر میں للکار دیا ہم کو. اے آقا اب تیری دعا, جن کی یہ شان ہے اور ہم اور آپ جن کی امتی ہے کیا؟ اب اور دیکھو اسی نقطے پہ ایک شعر میں پڑھا تھا نا کیا, گرتے ہوئے کو مزدہ سجدہ میں گرے مولا, رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے کیا؟ ایک حدیث پاک سماعت کر لیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا محمد ارفع راسک سلطوتا اشفا تشفع فارف و راسفہ قلوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ربی امتی ربی امتی ربی امتی. یہ بھی قیامت کی ذکر سے آیت کریمہ میں نے بتا دیا کیا کیا حال ہونے والا ہے, لیکن میرے آقا کی شان ہے کہ انشاءاللہ ضرور اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ نبی کی ذکر. تو وہاں بھی اس چیز کا ذکر ہے اس نقطے میں کہ جب تمام مخلوقیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائے گا. کیا سجدہ ریز ہو جائے گا. جب سجدہ ریز ہو جائیں گے تو اللہ اپنے فضل سے فرمائے گا یا محمد ارفع, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اوپر اٹھائیے, اپنے سر کو اوپر اٹھائیے اور آپ سوال کیجئے, مانگیے, آپ کو دیا جائے گا, آپ کو دیا جائے گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت جو کیا مانگیں گے پتا ہے؟ عرض کریں گے اے پروردگار عالم, میری امت کو پل صراط کے اوپر سے آسانی کے ساتھ گزر فرما دے.
اس کی توفیق رفیق عطا فرما دے کہ میری امت آسانی کے ساتھ صراط کے اوپر سے گزر جائے. تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ گرتے ہوں کو مجدہ سجدہ میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی. دعا کس کی ہے؟ عریضہ کس کی ہے؟ دعا اس نبی کی ہے جس نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھی پیدا فرمایا. اور جہاں نبی کی پیدائش ہوئی، تولد ہوئی، یہاں تک کہ آپ جہاں جلوہ گر فرمائے، اللہ کو وہ جگہ اتنی پسند آئی کہ وہاں پہ اپنا گھر بھی بنا لیا. وہ نبی کہ جن کی دعا کی مقبولیت کا یہ حال ہے کہ اگر آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے تو اللہ حضرت جبریل امین کو بھیج دے اور یہ کہہ کر کے بھیجے، اے جبریل امین جاؤ میرے محبوب کے پاس. ایک حدیث پاک میں اس چیز کا ذکر ہے، انہ ذکر الصلاۃ یوما انہ رفع یدیہ وقال اللهم امتی امتی وبقى فقال اللہ تعالی عز وجل یا جبرائیل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسأله ما يبكيك فأعطاه جبرائیل علیہ السلام فأخبره النبي صلی اللہ علیہ وسلم فهو بما علم فقال رسول الله صلی اللہ تعالی عز وجل یا جبرائیل فقلها لا فذهب فقل انا سنهزيك في امتك فلا نسوئك. سرادار کے بول دو سبحان اللہ. ایک مرتبہ حاضر ہے کہ میرے آقا نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ اٹھانے کے بعد یعنی دعا کے لیے اٹھایا اور میرے آقا رونے لگے. اللہ اکبر. اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل امین جاؤ میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ اور ان سے ذرا پوچھو وہ کیوں رو رہے ہیں. حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے. اب حضرت جبریل امین نبی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ جو بھی سوال ہوا میرے آقا نے اس کا جواب دے دیا. پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین واپس گئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. پھر اللہ نے حضرت جبریل امین سے فرمایا اے جبریل جا کر کے میرے محبوب سے یہ کہہ دو، اے میرے محبوب آپ اپنی امت کے بارے میں ہر فکر نہ کریں، ہم آپ کی امت کو پلسرات کے اوپر سے اس طرح گزار دیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا. اب یہاں سے ایک شعر ملتا ہے کہ یا رسول اللہ پل سے اتارے رہے گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. اور یا رسول اللہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سنا اس کے لیے قدرت ملی. ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ میں نے پہلے جملے میں کہا تھا کہ ہم اپنے اولاد کو تربیت اچھے سے دے دیں اور تعلیم دے دیں. بے شک. اور تاکہ کیوں جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کم سے کم ہمارے اور آپ کے لیے کوئی دعا مانگنے والا تو رہے، ہمارے اور آپ کی قبر میں فاتحہ پڑھنے والا تو رہے، ہمارے اور آپ کی قبر کو کوئی سجانے والا بھی تو رہے، ہمارے اور آپ کے حق میں کوئی دعا کرنے والا تو رہے، ہمارے اور آپ کے یہاں تک کہ نام اعمال میں مرنے کے بعد بھی نیکیاں پہنچتی رہے. اور وہ کیسے؟ جب ہم اپنے اولاد کو اچھی تربیت دے کر کے جائیں گے. ہمارا اور آپ کا بیٹا یا ہماری اور آپ کی بیٹی جب قرآن کی تلاوت کرے گی، ہمارے اور آپ کے بچے جب یہاں تک کی نماز کو ادا کریں گے، ہمارے اور آپ کے بچے جب کار خیر کرتے رہیں گے تو یہاں تک کہ مرنے والے کے حق میں یہاں تک کی ثواب پہنچتا رہتا ہے. اور جو میں نے پہلے حدیث بیان کیا کہ یہاں تک کہ ایک بیٹا جس کا باپ جب تک دنیا میں تھا اچھی تربیت نہیں تھی، اب جب وہ باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یہاں تک کہ وہ قبرستان میں ہے، اپنی قبر میں ہے، لیکن بیٹے کو اچھی تعلیم دے کر کے بھیجا تھا، نماز کی پابندی بیٹا کرتا، یہاں تک کہ بیٹا صرف ابھی اللہ کی بندگی کے لیے نماز پڑھتا، اللہ کی بندگی کرتا، ابھی اپنے باپ کے حق میں دعا نہیں مانگی ہے، صرف اپنے باپ کی تربیت کی وجہ سے. یہاں تک کہ الحمدللہ اسے نماز پڑھنے کا سلیقہ ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، وہ وہاں اللہ کی بندگی کر رہا ہے. اور یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے حق میں ابھی دعا نہیں مانگا ہے، ابھی صرف وہ اللہ کے لیے بندگی عبادت کر رہا ہے. اور ادھر اس کی مگر ماں ہے تو اس کی ماں کی روح کو ثواب پہنچ رہا ہے، اور اگر باپ ہے تو اس کے باپ کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے. تو یہ صدقہ کس کا ہے؟ یہ صدقہ اس چیز سے
لو كانت فيكم فما ظنكم وبالذي عمل بهذا ذرا آپ کے بول دے سبحان اللہ اللہ حضرت معاذ جبلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے سنو جس نے قرآن کو پڑھ لیا پڑھنے کے بعد جہاں تک کہ اس پہ عمل کر لیا تو قیامت کے پھر اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی سے بڑھ کر کے ہوگی تو اے لوگوں سن لو ابھی جس نے قرآن پڑھا ہے یاد نہیں کیا قرآن پڑھنا سیکھا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے حافظ قرآن نہیں ہوا ابھی قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے ماں باپ کا یہ عالم ہے کہ یہ چاند اور سورج کی روشنی سے بڑھ کر کے جو تاج ملے گا اس کے تاج کی روشنی جہاں تک کی بڑھ کر کے ہوگی تو جس نے قرآن کو پڑھ لیا اس پہ عمل کر لیا اس کے ماں باپ کا یہ عالم ہے اور جو حافظ قرآن بن جائے جو عالم دین بن جائے جو جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو اس کا عالم کیا ہوگا اور پھر اس کے ماں باپ کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ بہت عمدہ موضوع ہے نا وہ احسان ثواب ہی ہے لیکن بس اس سے پتا کیا چلا کہ ہمارے اور آپ کے بیٹے یا ہماری اور آپ کی بچیاں جب قرآن اگر پڑھ لیں گے تو ایک آیت یا ایک حرف پڑھ کر کے اپنے مرحوم باپ یا مرحومہ ماں یا اپنی بہن یا اپنی خالہ یا اپنے چچا چاچی جو بھی ان کے حق میں ایک آیت پڑھ کر کے احسان ثواب کر دیں تو کیا مغفرت نہیں ہوگی انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی کیوں اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا ایک شخص کہ ایک شخص جب دنیا میں تھا زندگی میں صرف سورہ ملک ہی پڑھا اور جب اس کا انتقال ہوا اور جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے یہاں تک کہ وہ سورہ ملک آ کر کے اس کو جو دنیا میں جہاں پڑھا کرتا تھا یاد کیا اور اپنے سینے میں رکھے رہتا تھا وہ سورہ آ کر کے اس کو ڈھپ اور فرشتوں سے لڑی دیہاتی زبان کیوں کیا وجہ ہے تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اگر تجھے لڑنا ہی ہے کچھ بھی کرنا ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کر اللہ کی بارگاہ میں تو وہ سورت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا کیا تو اسے عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا کہ جس نے مجھ کو یاد کیا اور مجھے اپنے سینے میں رکھا اور وہ جب تک دنیا میں تھا وہ پڑھا کرتا تھا مجھے تلاوت کرتا تھا اے پروردگار عالم اگر تجھے اس بندے کو جس نے مجھے دنیا میں رہ کر کے میری تلاوت کیا مجھے اپنی زبان پہ رکھا مجھے اپنے سینے میں محفوظ کر کے رکھا اگر تو اسے عذاب دینا چاہے گا ہے تو اے پروردگار عالم تو مجھے یہاں تک کہ اپنی کتاب قرآن مقدس سے الگ کر دے یہاں تک کہ مجھے الگ کر دے پھر تو اسے عذاب دے دے جب وہ سورج کرنا عرض کرتی ہے سورہ ملک پروردگار عالم اس کے عرض کرنے کی وجہ سے اس بندے کی سبحان اللہ بے شک یہ بھی احسان ثواب کا ایک ذریعہ ہے کہ نہیں ہے نا اس سے پتا کیا چلا ہم اپنے مرحومین کے حق میں سورہ ملک بھی پڑھ لیا کریں اور اپنا خود بھی پڑھ لیا کریں تاکہ مرنے کے بعد کچھ ساتھ میں حدیث بھی آیا ہے ابو حجاج کمالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ جب مر جاتا ہے یا مردہ جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی عمل جاتی نہیں کیا بولتے کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے چاہے ماں باپ بھائی بھائی کتنی چیزیں مال و دولت کچھ بھی نہیں لیکن وہ چیز اس کے ساتھ جاتی ہے کیا نیک عمل اچھے کام صدقات و خیرات کسی کی پیار سے بول دینا کسی کی ادب کر دینا کسی کے لیے صدقہ کر دینا کسی کو محبت کے ساتھ نماز کی دعوت دے دینا یا جو بھی نیک کام جب بندہ دنیا میں تھا تو اس کی وہی نیک اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں اب ذرا غور کرو اس حدیث مصطفیٰ میں اس چیز کا ذکر ہے حضرت ابو الحجاج کمالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بندے کو جب دفن کر دیا جاتا ہے مردہ قبر میں جب دفن کر دیا جاتا ہے تو یہاں تک کہ اس کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں اب ذرا دیکھو ایک آیت کریمہ اور اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها
جب زمین تھر تھر کھاتی ہے نا، وہ قیامت کا منظر ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور وہی زمین اپنے اوپر جو بوجھ ہوں گے نا اس کو اٹھا کر پھینک دے، واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن تو تحدث اخبارها، وہ زمین اس کی ساری خبریں سب کچھ دکھا دی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اور وہ زمین اسی دن قیامت کے دن پروردگار عالم سے بات بھی کرے گی، یہی وہ زمین ہے۔ اور جو دنیا میں رہ کر کے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يشتري الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، اسی دن وہ لوگ، اب حدیث میں اس چیز کا ذکر آیا ہے نا کہ قیامت کے دن یومئذ یشتري الناس اشتاتا اعمالهم، اس دن تو لوگوں کے جتنے بھی چھوٹے بڑے اعمال ہوں گے نا سب ایسے سب کے سامنے الگ الگ کوالٹیز ہوگی۔ کوئی دنیا میں زنا کا کرتا رہتا تھا اس کی ایک الگ فہرست، کوئی دنیا میں چوری ڈکیتی کرتا اس کی الگ فہرست، ہر ایک کے الگ الگ نشان ہوگی۔ کوئی گناہوں میں جس گناہ میں مبتلا تھا یومئذ یشتری الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، سب لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے اعمال کو دیکھ سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ اور سب کے کوالٹی دنیا میں تو انسان چھپا لیتا ہے، ایک دوسرے کو چھپا لیتا ہے، وہاں زنا کرنے والا، حدیثوں میں اس چیز کا ذکر ہے کہ جو دنیا میں رہ کر کے زنا کرتا ہے، زنا نہ اس کا یہاں تک کہ وہ سارا نقش یہاں پہ اسے چھاپ دیا جائے گا، شرمگاہ اس بندے کی پیشانی پہ کیا کر دیا جائے گا، حدیث کا یہ ذکر ہے، وہ ایسے جو زنا کرتا ہے ایسے شرمگاہ چھپ جائے گا۔ چوری کرنے والے کی الگ کیٹیگری، ڈاکو، شراب پینے والے، اور حدیث میں تو اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ زمین کے ساتھ جب جا رہے تھے نا تو دیکھا کہ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، تو یہاں تک کہ وہ لوگ ایک طرف گوشت بھنا ہوا ہے ایک دم خوشبودار، اور ایک جگہ گوشت کے لکڑے ہیں ایک دم بدبو آ رہی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں جا کر کے اس کو کھا رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دنیا میں تھے ان کی بیوی شادی ہو چکی، ان کی بیوی کے ساتھ حالانکہ شادی ہو چکی تھی، ان کے پاس بیویاں تھیں لیکن یہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے دوسرے کے پاس منہ مارتے تھے۔ تو آج یہ اس کا وہی نتیجہ ہے کہ آدمی کو بھنا ہوا گوشت وہ کھا ہی نہیں پا رہے ہیں، وہاں جو سڑا ہوا وہاں جا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث بعد میں اس چیز کا ذکر ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے مرد اور عورتیں جو جہنم کی آگ میں ننگے جھلس رہے ہوتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں زنا کاری میں مبتلا رہتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے، وہی لوگ ہیں۔ اتنی بری حالت جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کے لیے اتنی بری حالت ہے کہ ان لوگوں کا پیٹ اتنا بڑا بڑا ہو جائے گا نا تو اسے اٹھیں گے گریں گے، اور اس کے بعد وہ سوچیں گے کہ لیکن وہ ان سے ہو ہی نہیں پائے، اس لیے کہ دنیا میں سود کا تعلق ہے۔ تو حدیث میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے اللہ ہمیں اور آپ کو برے کام سے اور بڑے یہاں تک کہ گناہ والوں کام سے ہمیں اللہ اور آپ کو محفوظ